پر پروردگار عالم کے ہم سب پر بہت بڑے احسان ہیں، لیکن ان احسانات میں سے سب سے بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے نبی کا امتی بنایا۔ پھر امتی بنانے کے بعد اللہ نے ہم کو توحید جیسی دولت سے نوازا۔ اس دنیا میں اگر میرے اور آپ کے پاس ایمان کی دولت نہیں تو ہم لوگوں سے زیادہ بدبخت اس دنیا میں کوئی نہیں۔ عقیدہ توحید بہت بڑی دولت ہے، اور ہم عقیدہ توحید سے اتنا پیار کرتے ہیں، اس قدر پیار کرتے ہیں کہ اپنی اولاد کو عقیدہ توحید ہم گٹی میں پلاتے ہیں۔ ہمارے بچے ہوں یا بچیاں ہوں، ہم ساری زندگی ان کو عقیدہ توحید سکھاتے لگا دیتے ہیں، اور یہی ہماری زندگی کی ساری جمع پونجی ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے بزرگوں سے، ہمارے والدین سے سستی اور کوتاہی اس وقت آ کر کے زندگی کے اس موڑ پر ہو جاتی ہے کہ جب ہم اپنی بچیوں کے رشتے طے کرتے ہیں۔ اس وقت ہم سے یہ بہت بڑی سستی ہوتی ہے کہ جس بچی کو ہم ساری زندگی عقیدہ توحید سکھاتے رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا درس دے کر بدعات اور رسومات سے بچنے کی تلقین کرتے رہے، جس کو ہم نے ساری زندگی یہ سبق سکھایا کہ بیٹا بیٹی ہمارے دین کے ساتھ ان تعلیمات کا، ان رسومات کا ہمارے دین کی تعلیمات کے ساتھ کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے۔ کٹ جانا، مر جانا، لیکن اپنی ضرورت کے لیے اپنے مالک حقیقی کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ بیٹا آپ کا خالق، مالک، داتا، مشکل کشا، غوث اعظم، دستگیر، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، بیٹے دینے والا، بیٹیاں دینے والا، روزی رزق میں برکت دینے والا، کاروباری معاملات میں خوشحالی، تنگ دستی دینے والا، بیماری سے شفا دینے والا، تیرے دکھوں کو دور کرنے والا، تیرے دل کی فریادوں کو سننے والا، تیرے گھر کو آباد کرنے والا، تیری خوشی اور غم کا مالک صرف اور صرف تیرا اللہ ہے۔ جس بچی کو قرآن اور حدیث سے ہم ساری زندگی تعلیم دے کر پھر اپنے گھروں میں عملی طور پر خوشی، غمی، چالیسواں، تیجا، ختم، برسی، مہندی، ان ساری رسومات کا بائیکاٹ کر کے سکھاتے رہے کہ یہ ہمارے نبی کا طریقہ نہیں، اس کا ہمارے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، یہ بیٹی بچپن، لڑکپن، جوانی میں یہ تربیت لے کر کے اپنی زندگی میں جب آگے بڑھتی رہی اور ساری زندگی قدم بقدم اسی تربیت، قرآن اور حدیث کا خیال رکھتے ہوئے گزارتی رہی، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب ہم اسی تربیت میں بڑی ہوئی لڑکی کا رشتہ طے کرتے ہیں تو جہاں پر ہم سب کچھ لڑکے والوں میں دیکھتے ہیں، وہاں ہم لڑکے والوں کے مسلک اور عقیدے کو نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ کتنا ہی بڑا مشرک کیوں نہ ہو۔ ہم یہ سوچ کر کے اپنی بیٹی کا ہاتھ، توحید سے پیار کرنے والی بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، لڑکی کا خود کا عقیدہ بالکل ٹھیک ہے، ہماری تربیت مضبوط ہے، یہ ان کو بھی ٹھیک کر لے گی، اگر نہ کر سکی تو کم سے کم خود شرک نہیں کرے گی۔ اب ہوتا کیا ہے، اس لڑکی کی رخصتی ان کے گھر جب ہوتی ہے تو وہ اپنے عقیدے اور رسومات کے مطابق پہلے ہی لمحے سے وہ رسومات دلہن سے کرواتے ہیں، جن کا ہمارے دین اسلام کے ساتھ کیا، ہمارے معاشرے کے ساتھ بھی دور کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب اس نئی نویلی دلہن سے جب وہ رسومات کروائی جاتی ہیں، اب جب یہ انکار کرے تو سب کے سامنے نئی نویلی دلہن پر منہ پھٹ، بد لحاظ، بد اخلاقی کا فتویٰ لگا دیا جائے گا، اور اگر یہ ان رسومات کو ادا کرنا چاہے تو کیسے ادا کرے۔ اس سے آگے چلیے، جب یہ شادی کر کے سسرال میں جاتی ہے، اگر وہاں پہ ہو جاتی ہے کوئی فوتگی، تو جس تیجے، ساتویں، ختم، برسی، مطلب کہ ہر قسم کی بدعات، یہ ساری زندگی بچنے کے خود بھی تعلیم دیتی رہی اور بچنے کی تعلیم لیتی رہی، لیکن وہاں پر آ کر یہ کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ اگر انکار کرے تو لڑائی جھگڑا، فساد، گھر برباد ہونے کا خوف، اور اگر کرے تو ایمان کو خطرہ۔ اس سے آگے چلیے، جب اسی کو اللہ اولاد جیسی نعمت سے نوازتا ہے تو بچے کی پیدائش سے لے کر ہی، پہلے دن سے ہی، پہلے لمحے سے ہی بدعات کا وہاں پہ کیا، شرک کی وہاں پہ یہ لڑکی سے شرک کروایا جاتا ہے، یہ اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھتی نہیں ہے بلکہ وہ کچھ کرنے پر مجبور کر دی جاتی ہے۔ اس سے آگے چلیے، کتنی ہی ہماری ایسی بہنیں ہیں کہ ان کو پروردگار عالم نے اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھا، اب ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، لیکن اب ان کے گھر والوں کا پختہ عقیدہ ہے، ان کے گھر والوں کا پختہ عقیدہ ہے کہ اگر جو ہے وہ کسی بھی دربار پہ جایا جائے، پیر صاحب کے پاس جایا جائے، تو وہاں پہ ان کے چلا کروا لینے سے، تھپکی سے یا ان کے دم کروا لینے سے اولاد ہوتی ہی ہوتی ہے۔ اب اس لڑکی کو نہ جانے پر ساس خامد سے تانا دیتے نظر آتے ہیں کہ تم تو چاہتی نہیں ہو کہ ہمارے ہاں اولاد ہو، تم تو اس گھر کی خوشی ہی نہیں چاہتی ہو۔
اب اس لڑکی کو ہر وقت وہاں پہ نہ جانے پر اپنے سر کے اوپر لٹکتی تلوار نظر آتی ہے۔ اب اس کی نظروں کے سامنے وہ منظر بھی آتا ہے کہ جب اس کے باپ نے قرض لے کر، نہ ختم ہونے والا قرض لے کر اس کو جہیز کے ساتھ اس گھر میں شادی کر کے دیا، اور اس کے ساتھ اس کو وہ منظر بھی آتا ہے نظر کہ جب یہ طلاق جیسا دھبا اپنے ماتھے پہ لے کر ان دنیا والوں کو کیا منہ دکھائے گی، اس معاشرے میں کیسے ثابت کرے گی کہ وہ بے قصور تھی، اس کا کوئی قصور نہیں تھا، اور دنیا والے اس کو طلاق یافتہ ہونے کی وجہ سے تان و تشنیع کریں گے۔ جب یہ منظر اس کے سامنے آتے ہیں، وہ لڑکی نہ چاہتے ہوئے اپنے ضمیر کو مار کر کے بھی ان کے ساتھ معصوم شرک کرنے چلی جاتی ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ کیجئے، یقین کیجئے کہ کتنی ہی لڑکیاں ہیں جو یہاں پر روتے ہوئے کال کر کے پوچھتی ہیں کہ ٹیچر ہم لوگ شرک کرنا نہیں چاہتے، ہمارے ہاں اولاد نہیں ہے، لیکن یہ خاوند اور یہ سسرال والے ہمیں مجبور کرتے ہیں، اگر ہم شرک کرنے جاتے ہیں تو ایمان خطرے میں، اور اگر نہیں جاتے تو ہمارے سر کے اوپر ہر وقت طلاق کی تلوار منڈلاتی رہتی ہے۔ اب آپ بتائیے کہ ہم اپنا گھر بچائیں یا اپنا ایمان بچائیں؟ اس سے آگے دیکھیے، ہماری اپنی ایک دوست ہے، مسلک اس کا اہل الحدیث، عالمہ لڑکی، پڑھی لکھی لڑکی، مدرسے سے فارغ، لیکن جب اس کی شادی ایسے ہی گھرانے میں ہو جاتی ہے، اس کو اللہ نے اولاد سے محروم رکھا۔ وہ لڑکی اپنا گھر بچانے کے لیے کوئی جگہ، کوئی تعویذ، کوئی دھاگا، کوئی مزار، کوئی پیر، کسی قسم کا کوئی عمل، کوئی چلا، کچھ نہیں چھوڑتی، سب کچھ کر کے اپنا گھر بچانے کے لیے سسرال کے کہنے پہ آخر میں جا کے ایک دفعہ وہ ایک پیر صاحب کے سامنے جا کے سجدہ تک کر آتی ہے، سجدہ بھی کر لیا اس نے اپنے گھر کو بچانے کے لیے، لیکن ہوا کیا؟ اللہ نے تو پھر بھی اولاد نہ دی، اس لڑکی کو طلاق ہو گئی۔ اب آپ خود سوچئے، اس لڑکی کو، پڑھی لکھی لڑکی کو اس سجدہ کروانے تک مجبور کرنے میں کس کا ہاتھ ہے؟ کس نے اس کو مجبور کیا کہ وہ ایمان کی دولت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھی، اپنا گھر بھی اجاڑ بیٹھی؟ لیکن اس کو مجبور کس نے کیا؟ یہ حالات پیدا کرتا کون ہے؟ تو اس لیے آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ اگر آج ہماری یہ سوچ ہے کہ ہماری بچی کسی بھی صورت شرک نہیں کرے گی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم وہاں پہ شادی کر دیتے ہیں، تو ہماری یہ سوچ ٹھیک نہیں ہے۔ سسرال میں لڑکیاں وہ نہیں کر سکتی جو وہ چاہتی ہیں یا سوچتی ہیں، ان کو وہ کرنا پڑتا ہے جو سسرال والے چاہتے ہیں یا کرواتے ہیں۔ تو آج ہمیں اس بات پر غور کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ ہم ان بچیوں کو شرک کی ایسی دلدل میں نہ دھکیلیں، اپنے ہاتھوں سے نہ دھکیلیں کہ جہاں سے ان کے پاس واپسی کا سوائے موت اور طلاق کے کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ تو رحم کیجئے ان معصوم جانوں کے اوپر کہ رشتہ طے کرتے وقت عقیدہ توحید کو، ایمان کو بنیاد بنا کر کے رشتہ طے کیجئے۔ اپنے ہی من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، اپنے ہی من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔